الصمد والصلاة والسلام على أحمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام اساتذہ کرام اور اس چمکتے دمکتے گلشن کے عزیز طلباء ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس تقریری مقابلہ میں چند معروضات سخن پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ جس موضوع کے مشک و عنبر سے اپنا دامن گفتگو آراستہ کر کے لایا ہوں وہ ہے اسلامی تشخص کی اہمیت۔ ارباب علم و دانش، اسلام ایک ابر کرم تھا جو عرب کی ایک وادی غیر ذی زرع سے ابلا اور شمال و جنوب میں موجیں مارتا، مشرق و مغرب کے دور افتادہ علاقوں پر فیض و عطا کی بارش برساتا، تہذیب و تمدن کے جوہر لٹاتا اور علم و حکمت کے خوشنما پھول کھلاتا چلا گیا۔ تمام قوموں کی قدیم تہذیب چند سال میں بدل گئی، دنیا کی تاریخ کا نقشہ کچھ سے کچھ ہو گیا۔ ایک طرف افریقہ کے صحراؤں میں تو دوسری طرف چین کے میدانوں میں توحید و سنت کے نعرے گونج اٹھے۔ روما کے عظیم الشان گرجوں، جرمنی کے فلک بوس عبادت خانوں اور انگلستان کے عالی مرتبت کلیساؤں میں اللہ اکبر کے مخلصانہ نعروں نے پادریوں کو لرزا دیا۔ اسلام کی ہیبت اور محمدی بجلی کی کڑک نے یورپ کے سنگ دل بادشاہوں کے کلیجوں کو کپ کپا دیا، اور فدایان اسلام نے خدا داد قوت اور شوکت سے اسلامی اقدار اور محاسن کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیا۔ حمایت اسلام میں صرف اپنی جان ہی نہیں بلکہ اپنے اہل و عیال، عزت و مال کی بے پناہ قربانیاں پیش کر کے شجر اسلام کو سینچا اور ثمر آور بنایا تھا۔ اے مسلم، آج تو دنیا میں کیوں اتنا حقیر ہے؟ دنیا میں تیری ساکھ اور قدر و قیمت کیوں نہ رہی؟ اگر تو برا نہ مانے تو اس کا جواب بھی عرض کر دیتا ہوں۔ اے غیور مسلم، جب سے تو نے اقامت دین میں سستی کی اور حفاظت اسلام میں کہلی کی، اور جب سے تو نے اسلامی تہذیب، اسلامی اقدار، اسلامی تشخص کو پس پشت ڈالا، اطاعت رسول کے خوشنما چمن میں نسیم سحر کی بجائے باد خزاں چلنے لگی، تو اس وقت تیری رہی صحیح خاک بھی خاک میں مل گئی۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے ہمیں کیا دیا، اسلامی تشخص کا کیا فائدہ ہے؟ میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ اسلامی تشخص ایک جامع تصور ہے۔ ہماری پہچان، شان، فخر اور ہماری کامیابی اسی میں پنہا ہے۔ اسلامی تشخص ایک مکمل اور متوازن زندگی گزارنے کی رہنمائی کرتا ہے۔ اسلامی تشخص قرآن و سنت کی تعلیمات پر مبنی ہے۔ اسلامی تشخص صرف ظاہری شکل و صورت تک محدود نہیں بلکہ یہ ایک مکمل طرز زندگی کی عکاسی کرتا ہے۔ عزیزان من، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ تو دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ادْعُوا إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ۔ حضرت لقمان حکیم کی نصیحتیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی۔ ارشاد فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانہى عن المنکر واصبر علی ما اصابک ولا
وسائر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، یہ ہیں وہ احکامات، ہدایات، تعلیمات جو اسلامی تشخص، اسلامی تہذیب، اسلامی ثقافت، اسلامی کلچر، اسلامی رہن سہن، اسلامی نظام، فلاحی نظام پر مبنی تعلیمات ہیں جو فرد سے لے کر جماعت تک، شہر سے لے کر ملک و ملت تک کی رہنمائی کرتی ہے۔ عزیزان من، اگر ہم اپنے معاشرے میں اسلامی تشخص کو فروغ دینا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے اجتماعی کوششوں کی ضرورت ہے۔ یہ کوششیں صرف فرد کی سطح پر نہیں بلکہ پورے معاشرے کی سطح پر کی جانی چاہیے۔ جب معاشرتی سطح پر اسلامی تشخص رائج ہوگا تو نہ صرف ہم اپنے فرد کی اصلاح کر سکیں گے بلکہ ہم اپنے پوری امت کو اسلام کی روشنی سے منور کر سکیں گے۔ اس لیے شاعر نے کیا خوبی کہا، تو راز کن فکاں ہے اپنی آنکھوں پر آیا ہو جا، تو راز کن فکاں ہے اپنی آنکھوں پر آیا ہو جا، خودی کا راز داں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نو انسان کو، ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نو انسان کو، اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔